ربیع الثانی کا مہینہ ہے، اسے ربیع الغوث بھی کہتے ہیں کہ غوث پاک کا مہینہ، کہ اس مہینے میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس پاک منایا جاتا ہے، بڑی 11ویں شریف ہوتی ہے۔ یہ عرس وغیرہ کیوں کیے جاتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِیلَ مَنْ أَنَابَ إِلَیَّ، کہ ان کے راستے پر چلو جنہوں نے میری طرف رجوع کیا، جن لوگوں نے میری طرف رجوع کیا ان کے راستے پر چلو۔ جیسے سورہ فاتحہ میں فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ سیدھا راستہ کون سا؟ صراط الذین انعمت علیہم، کہ ان کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر ہمیں چلا، کیونکہ انعام یافتہ جو لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا وہ صراط مستقیم پر چلتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا کہ ان کے راستے پر چلو جنہوں نے میری طرف رجوع کیا۔ کنہوں نے اللہ پاک کی طرف رجوع کیا؟ صحابہ کرام، اہل بیت، اولیاء کرام، انہوں نے اپنی زندگیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے، اللہ کے دین کے لیے وقف کر دی۔ تو ہمیں عرس اس لیے منایا جاتا ہے کہ ان کی سیرت کو بیان کیا جائے، کہ ان کی زندگی کیا تھی، ان کی زندگی میں کیا تھا، اس کو ہم بھی فالو کریں تاکہ ہم بھی دنیا میں کامیاب ہو جائیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کے 3 حصے ہم کرتے ہیں۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے ان کی 91 سال آپ کی عمر تھی۔ آپ کے جو زندگی کے جو پہلے 18 سال ہیں وہ آپ کے اپنے ہی علاقے جیلان میں گزرے۔ 18 سال کے بعد آپ کو اشارہ ہوتا ہے، پہلا اشارہ ہوتا ہے علم کا۔ آپ ایک بیل کے پیچھے جا رہے تھے تو بیل نے فصیح عربی میں کہا کہ یا عبد القادر جیلانی ما لی ھذا خلقتا، کہ عبد القادر جیلانی تجھے اس لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ پھر آپ اپنے گھر کی چھت پر چڑھے تو جیلان سے آپ کو میدان عرفات نظر آیا، اور آپ نے دیکھا کہ لوگ سب حج کے لیے جمع ہیں اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ 18 سال کی عمر ہے اور آپ کی والدہ کی عمر اس وقت 80 برس تھی، اور آپ 2 بھائی تھے، والد صاحب کا انتقال ہو چکا تھا۔ تو 18 سال کی عمر میں یا 16 سال کی عمر میں اپنی والدہ سے کہتے ہیں کہ مجھے یہ اشارہ ہوا ہے کہ میں علم حاصل کروں، میں علم حاصل کرنے کے لیے جاؤں۔ اب 80 سال کی عمر میں والدہ کہے گی کہ بیٹا تم میری عمر دیکھ رہے ہو، میرا بڑھاپا ہے اور بڑھاپے میں مجھے تمہاری ضرورت ہے، اور ایسی 80 سال کی عمر میں ہوں، کبھی بھی میرا انتقال ہو سکتا ہے، تم جاؤ پیچھے میرا انتقال ہو جائے تو۔ لیکن وہ اس وقت کی مائیں تھیں کہ جو ایسے جوان پیدا کرتی تھیں، جو حضور نے فرمایا کہ مجھے عورتوں سے محبت ہے، کہ یہ ایسے نوجوان پیدا کریں گی جو میرے رب کی عبادت کریں گی اور میرے دین کی تبلیغ کریں گی۔ یہ وہی عورتیں تھیں جن کے حوالے سے جن عورتوں کو حضور پسند فرماتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ جاؤ بیٹا علم حاصل کرو، اور تمہاری اور میری ملاقات اب قیامت والے دن ہوگی۔ اور جاتے جاتے نصیحت کیا کی کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ تو آپ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ علم حاصل کرنے کے لیے روانہ ہو گئے، اور والدہ نے کہا کہ اب واپس نہیں پلٹنا، اب تم اور میں اب قیامت والے دن ملیں گے۔ اب آپ نے 18 سال کی عمر سے لے کر 51 سال کی عمر تک آپ نے علم حاصل کیا۔ اس میں عبادات، مجاہدات، آپ کثرت سے روزے رکھتے، بھوکے رہتے، اللہ پاک کی عبادت کرتے، خوب علم حاصل کرتے۔ اب یہ جو عرصہ بنتا ہے یہ 33 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ 33 سال باقاعدہ آپ علم حاصل کرتے رہے، مجاہدے کرتے رہے اور عبادات کرتے رہے۔ 51 سال کی عمر میں آپ کو دوسرا اشارہ ہوتا ہے کہ آپ اب نیکی کی دعوت دینا شروع کریں، آپ تبلیغ کا سلسلہ شروع کریں۔ اور پھر 51 سال کی عمر میں آپ نے تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا، اور یہ عرصہ بنتا ہے 40 سال۔ 40 سال مسلسل آپ نے دین متین کی خدمت کی اور آپ نے تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کی جس رات ولادت ہوئی، اس رات آپ کی ولادت سے پہلے آپ کے والد محترم حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، موسیٰ جنگی دوست اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے نفس کے ساتھ بڑا مجاہدہ کیا کرتے تھے، اپنے نفس کے ساتھ لڑا کرتے تھے۔ یاد رکھیے گا کہ جو بندہ اپنے ساتھ جنگ نہیں نہ کرتا وہ نفس و شیطان سے بچ نہیں سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوے سے واپس آ رہے تھے تو حضور نے فرمایا تھا کہ ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف جا رہے ہیں۔ کافروں سے لڑنا جہاد اصغر ہے،
اور اپنے نفس سے لڑنا جہاد اکبر ہے، کیونکہ ہمارے اندر جو نفس ہے نا یہ ہمیں برائی کی طرف لے کر جاتا ہے، ہمیں اس کے ساتھ لڑنا ہے، اس کی نہیں ماننی اور اس نفس کو اچھائی کا پابند بنانا، اچھائی کی طرف لے کر جانا ہے۔ تو آپ کے والد گرامی اپنے نفس کی بڑی مخالفت کرتے تھے، اس لیے آپ کو جنگی دوست کہا کرتے تھے لوگ۔ تو انہوں نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کو بیٹے کی مبارکباد دیتے ہوئے بشارت سے نوازتے ہوئے فرمایا کہ یا ابا صالح، اے ابو صالح، آتاک اللہ ابنا، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے بیٹا عطا کرے گا، ہوا ولی، وہ ولی ہوگا، وہ محبوبی، وہ میرا بھی محبوب ہے، وہ محب اللہ، وہ اللہ کا بھی محبوب ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ ابو صالح، اولیاء کرام کے درمیان تمہارے بیٹے کی وہی شان ہوگی جو میری شان نبیوں کے درمیان ہے۔ ایک فارسی کا شعر ہے کہ غوث اعظم درمیان اولیاء، چو محمد درمیان انبیاء، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ جو انبیاء کے درمیان ہے، کیا ہے کہ حضور امام الانبیاء ہیں، وہی مقام و مرتبہ غوث پاک کا اولیاء کے درمیان ہے کہ آپ امام الاولیاء ہیں، آپ ولیوں کے سردار ہیں۔ تو حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو 18 سال کی عمر میں آپ نے علم حاصل کرنا شروع کیا، اس کے بعد آپ عبادات اور مجاہدات کرتے رہے، اور اس کے بعد آپ نے تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب علم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو بندے پر فرض ہوتی ہے وہ علم حاصل کرنا، علم حاصل کرنے کے بعد پھر اس کے اوپر عبادات فرض ہوتی ہیں بالغ ہونے پر۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اے جن انس فقط تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا۔ پھر تیسری چیز جو بندے کے اوپر فرض ہوتی ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، نیکی کی دعوت دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ یہ یاد رکھیے گا کہ نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا ہر مسلمان کے اوپر ایک اہم فریضہ ہے، یہ سب کی ذمہ داری ہے۔ ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پر اچھی باتیں لوگوں کو بتاتا رہے، اور جہاں کہیں برائی دیکھے، برا عمل دیکھے، ان کو برائی سے روکتا رہے۔ یہ تینوں کام غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو سر انجام دیا ہے۔ 51 سال کی عمر میں غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے تم واعظ کرو، بیانات کرو۔ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عجمی ہوں، یعنی کہ میں عربی نہیں ہوں، اور عراق کے لوگ فصیح عربی والے ہیں، یہ میری بات کیسے سمجھیں گے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا منہ کھولو۔ غوث پاک نے اپنا منہ کھولا تو حضور نے 7 مرتبہ اپنا لعاب مبارک غوث پاک کے منہ میں داخل کیا۔ پھر مولا علی کی زیارت ہوئی، مولا علی نے بھی کہا کہ تم بیانات کرو۔ پھر انہوں نے یہی کہا کہ میں کیسے بیان کروں، میں عربی نہیں ہوں، یہ لوگ عربی ہیں۔ تو حضرت علی نے ان کے منہ میں 6 مرتبہ لعاب داخل کیا۔ اس کے بعد آپ نے بیانات کا سلسلہ شروع کیا۔ شروع آپ کے بیان میں 3-4 لوگ ہوتے تھے، لیکن آپ نے بیانات کا سلسلہ جاری رکھا۔ آپ کے بیٹے کہتے ہیں کہ اب آپ کے بیان سننے والوں کی تعداد 70,000 ہوتی تھی، اور یہ آپ کی کرامت ہوتی کہ اس دور میں یہ مائک تو نہیں تھے۔ کہتے آخری بندہ بھی آپ کے بیان کی آواز کو ایسی سنتا تھا جیسے قریب والا سن رہا ہو، اور ان 70,000 میں 400 بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوتے تھے، قلم اور کاغذ لے کر آپ کے علم و حکمت کی باتوں کو نوٹ کیا کرتے تھے۔ غوث پاک کے بیٹے فرماتے ہیں کہ غوث پاک کا کوئی ایسا بیان نہیں تھا کہ جس بیان میں کوئی مسلمان توبہ نہ کرتا ہو۔ کہتے ہیں غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے ہاتھ پر 5,000 کافروں نے اسلام قبول کیا، 5,000 کافروں نے اسلام قبول کیا۔ اور آپ فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت کتبا، میں علم کا درس دیتا رہا یہاں تک کہ کتبیت کے منصب پر فائز ہو گیا۔ ہم ایک ان کو بڑا پیر تو کہتے ہیں، آپ بڑے پیر صاحب نہیں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ بڑے پیر صاحب ہونے کے ساتھ ساتھ آپ اپنے وقت کے مفتی اعظم، سب سے بڑے مفتی تھے، آپ علامہ تھے، آپ مفسر تھے، محدث تھے، قاری تھے، حافظ تھے۔ باقاعدہ آپ نے ایک مدرسہ بنایا تھا جس میں آپ تدریس کیا کرتے تھے، تعلیم دیا کرتے تھے، لوگ آپ سے فتوے لیتے تھے، آپ فتویٰ دیا کرتے تھے، فتویٰ جاری کیا کرتے تھے۔ تو خالی آپ ایک پیرانے پیر نہیں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ مفتی اعظم بھی ہیں، بہت بڑے علامہ۔
کوئی اگر مسئلہ کسی سے حل نہیں ہوتا تھا تو شریعت کا مسئلہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو حل کیا کرتے تھے۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے تھے، آپ کیا نصیحتیں کرتے تھے، ان میں سے چند نصیحتیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ نے 11 جمادی الاخر 545 ہجری کو اپنے مدرسے میں بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ مالداروں، اگر دنیا اور آخرت کی بھلائی چاہتے ہو، یہ آپ کا بیان مالداروں کے لیے تھا کہ مالداروں اگر دنیا اور آخرت کی بھلائی چاہتے ہو تو اپنے مال کے ذریعے غریبوں سے ہمدردی کرو۔ پھر غوث پاک نے ایک حدیث پاک بیان فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، یہ جتنی بھی مخلوق ہے یہ اللہ پاک کی عیال ہے، تو اللہ پاک کا زیادہ پیارا وہ ہے جو اللہ پاک کے عیال کو زیادہ فائدہ پہنچائے، یعنی کہ خیر الناس من ینفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے۔ ہم نفع پہنچانے والے بن جائیں، مال کے ذریعے، اچھی باتوں کے ذریعے، ان کو دین سکھانے کے ذریعے، کسی کی اچھی جائز سفارش کرنا، کسی کو سیدھا راستہ بتانا، یعنی کہ ہم لوگوں کو فائدہ پہنچائیں، ہمارے ذریعے سے لوگوں کو نفع پہنچے۔ بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچاتا ہے۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مالداروں، اپنے مال کے ذریعے غریبوں کے ساتھ ہمدردی کیا کرو۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے خود بہت زیادہ غریبوں کے ساتھ ہمدردی کیا کرتے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص بڑا پریشان واپس پلٹا، اس نے دریا کے اس پار جانا تھا، اس نے وہ کشتی والے سے بات کی، پتہ نہیں ان کی آپس میں کیا بحث و مباحثہ ہوا، یہ پریشان واپس پلٹ آیا۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ مجھے بہت ضروری دریا کے اس پار جانا، میرے پاس رقم نہیں تھی، مجھے کشتی والے نے کشتی میں بیٹھنے نہیں دیا۔ تو آپ نے اس کو 30 دینار دیے، فرمایا کہ جا کر یہ کشتی والے کو دے دو سارے کے سارے پیسے، اس سے کہنا کہ آج کے بعد کسی غریب کو کشتی میں بیٹھنے سے منع نہ کرے۔ تو کس طرح آپ غریبوں کی ہمدردی کیا کرتے تھے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حج کے لیے جا رہے تھے، تو ایک گاؤں میں شام ہوگی، آپ نے اس گاؤں میں رات گزارنا چاہا، تو ہر ایک کی خواہش تھی کہ غوث پاک میرے گھر میں آرام فرمائیں۔ تو آپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ آپ تم جا کر سروے کرو کہ اس گاؤں میں سب سے غریب کون سا ہے۔ اس نے تھوڑا سا راؤنڈ لگایا تو اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھا اور ایک بوڑھی ہیں، اور بالکل ہی ان کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، اور دیواروں کے بجائے پھٹی پرانی چادریں لٹکی ہوئی ہیں، اور ایک ان کی بیٹی ہے۔ تو کہا کہ یہ سب سے بڑا غریب ہے۔ تو غوث پاک نے اس کے گھر میں رکنا قیام فرمایا جو سب سے بڑا غریب تھا۔ تو اب جب لوگوں کو پتہ چلا کہ غوث پاک وہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، اب آس پاس کے لوگ آپ کی زیارت و ملاقات کے لیے آئے، کوئی بیل لے کر آ رہا ہے، کوئی سونا لے کر آ رہا ہے، کوئی اناج لے کر آ رہا ہے، نذرانے لے کر آ رہے تھے۔ غوث پاک نے سارے نذرانے قبول کرتے رہے، اور صبح کو وہ سارے نذرانے اس غریب کو کے حوالے کر کر اب حج کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب آپ حج سے واپس پلٹے اور 2 سال کے بعد دوبارہ جب اس گاؤں میں حاضری ہوئی، تشریف آوری ہوئی، تو وہ بوڑھا جو گاؤں کا سب سے غریب تھا، غوث پاک نے ایک رات گزاری اس کے گھر میں، اس گاؤں کا سب سے امیر و کبیر انسان بن گیا۔ تو فرمایا کہ مالداروں، اپنے مال کے ذریعے غریبوں کے ساتھ ہمدردی کرو۔ مالدار انسان دنیا کا بہترین انسان ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا اور اس کو مال بھی دیا، تو وہ علم کے ذریعے حلال طریقے سے مال حاصل کرتا ہے اور حلال جگہ پر اپنی رقم کو خرچ کرتا ہے، فرمایا کہ وہ کائنات کا بہترین انسان ہے۔ مالدار انسان دنیا کا بہترین انسان ہوتا ہے اگر وہ اپنے مال سے غریبوں کی مدد کرے، مسجدیں مدرسے بنائے، دین اسلام کی سربلندی پر خرچ کرے، زکوٰۃ دے، حج کرے، عمرہ کرے، اچھا استعمال کرے اپنے مال کا، تو وہ مالدار انسان نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ کائنات کا بہترین انسان ہے۔ پھر غوث پاک کا دوسرا بیان 10 شوال المکرم 545 ہجری میں اتوار کا دن تھا، صبح کے وقت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور بیان کی ابتدا آپ نے حضور کی حدیث سے کی۔ حدیث کیا تھی؟ آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے لیے بھلائی کا دروازہ کھولا جائے اسے چاہیے کہ جلدی داخل ہو جائے، کیونکہ اس سے نہیں معلوم کہ دروازہ کب بند ہونے والا ہے۔ یعنی کہ جب تک یہ سانسیں چل رہی ہیں تو نیکیوں کا دروازہ کھلا ہوا ہے، جلدی جلدی نیکیاں کر لیں، کیونکہ جیسے ہی موت آئے گی
دروازہ بند ہو جائے گا، پھر اس کو نیکیاں کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ آج جتنی دعا مانگنی ہے دعا مانگ لے، مرنے کے بعد دعا مانگے گا، مرنے کے بعد رب نہیں سنے گا۔ آج اللہ پاک سنے گا، مرنے کے بعد اس کی کوئی دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ یا اللہ میری، اللہ پاک سے دعا کرے کہ یا اللہ مجھے ایک مہلت دے دے، میں نیکیاں کروں گا، لیکن اس کو مہلت نہیں دی جائے گی۔ آج بھلائی کا دروازہ کھلا ہوا ہے، حضور نے فرمایا جلدی داخل ہو جائے، دیر نہ کرے۔ کسی کو کہا جاتا ہے نماز پڑھے، وہ کہتا ہے جمعے سے شروع کروں گا، کوئی کہتا ہے رمضان سے شروع کروں گا، کسی کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے چہرے پہ داڑھی سجا لو، تو کہتا ہے کہ حج کے بعد رکھوں گا، شادی کے بعد رکھوں گا۔ بھائی کچھ پتہ نہیں، حضور فرما رہے ہیں جلدی داخل ہو جاؤ، تمہیں نہیں معلوم کہ وہ دروازہ کب بند ہونے والا ہے۔ تو آپ نے اس طرح لوگوں کو واضح و نصیحت کی، فرمایا لوگوں تم نے جو اپنا نقصان کر لیا ہے اسے پورا کرو، یعنی کہ اپنی زندگی میں جو گناہ کر چکے ہو اتنی عبادت کرو، اتنی نیکیاں کرو کہ ان گناہوں کا کفارہ ہو جائے۔ پھر فرمایا کہ ان برائیوں کو نیکیاں کر کر ان کو دھو ڈالو، انہیں ٹھیک کرو، دل پر جو گناہوں کی سیاہی چڑھا بیٹھے ہو اسے صاف کرو، جو تم نے لوگوں کا ناحق مال لیا ہے اسے واپس لٹا دو، اپنے مالک و مولا کی نافرمانی سے واپس لوٹ آؤ، اللہ پاک کے دروازے پر حاضر ہو جاؤ۔ یہاں کوئی نہیں ہے، صرف اللہ خالق و مالک ہے۔ اگر تم اس کے در پر حاضر ہو تو تم اس کے بندے ہو، اور اگر تم مخلوق کی طرف متوجہ ہو جاؤ، یعنی کہ صرف تم مال و دولت کمانے کی طرف اور تمہارا دھیان مالداروں کی طرف ہے، تو فرمایا کہ پھر تم مخلوق کے بندے ہو۔ اگر ہمارے پاس پریشانی آئی ہے تو ہمارا یہ ہے کہ کوئی رشتہ دار، کوئی پڑوسی میری پریشانی دور کرے، میرا قرضہ اتار دے، اور ہم نے رب سے مدد نہیں مانگی، ہم نے رب سے دعا نہیں کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم رب کے بندے نہیں ہیں، مخلوق کے بندے ہیں۔ ورنہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ اگر تم اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو رہے، تمہاری نظریں لوگوں کی جیبوں کی طرف ہے، اور تمہیں مثلا مال کمانے کی پڑی ہے، لوگوں کی جیبوں پہ نظر ہے، کسی طرح دھوکے سے اس کا مال میں اپنی طرف کھینچ لوں۔ ہر بندہ اپنے اپنے ٹیلنٹ کے مطابق لوگوں کی جیبیں خالی کرنے کی کوشش کرتا ہے، قاری قرات کے ذریعے، نعت خواں اپنی نعت کے ذریعے، انجینئر اپنی انجینئرنگ کے ذریعے، ڈاکٹر اپنی ڈاکٹری کے ذریعے، سیاستدان اپنی سیاست کے ذریعے، اپنے ٹیلنٹ کے مطابق وہ لوگوں کے مال کھینچنے کی کوشش کرتا ہے۔ فرمایا تم اللہ کے بندے نہیں ہو، تم مخلوق کے بندے ہو، تمہیں مخلوق کا مال نظر آ رہا ہے۔ اس طرح سے آپ نے لوگوں کو نصیحت پہنچائی، نصیحت دی۔ چوتھا بیان آپ کا 12 شوال المکرم 545 ہجری کو شام کے وقت آپ نے کیا۔ آپ نے فرمایا 4 باتیں بیان کی غوث پاک نے۔ فرمایا کہ تم اپنے علم پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ جتنا تمہارے پاس علم ہے کیا اتنا تمہارا عمل ہے؟ اپنے علم پر عمل کرو۔ دوسری بات فرمایا جو تم جانتے نہیں ہو وہ کرتے ہو، یعنی کہ جہالت کی بنا پر تم ایک ایسا کام کر رہے ہوتے، گناہ کا کام کر رہے ہوتے اس کو نیکی سمجھ کر، اور نیکی کا کام کو تم گناہ سمجھ رہے ہوتے ہو۔ تم نے قرآن حدیث کی علم حاصل نہیں کیا، جہالت کی بنا پر ایک کام گناہ ہے تم اس کو نیکی سمجھ رہے ہو، ایک کام نیکی ہے تم اس کو گناہ سمجھ رہے ہو۔ اس کی چھوٹی مثال دے دیتا ہوں۔ ہم یہ جو جائز کیش کا اکاؤنٹ بناتے ہیں، اس کے اندر سودی معاملہ ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ آپ نے جائز کیش اکاؤنٹ بنایا، وارد یا جائز کی سم پر، آپ اس کے اندر معمولی سی رقم رکھیں، 1000 2000 روپے رکھیں، آپ کو روزانہ فری منٹ فری SMS ملیں گے۔ ہم بینک میں جو رقم رکھتے ہیں، کسی بھی کمپنی کا اکاؤنٹ بنا کر اس میں جو رقم بنتے ہیں، یہ ان کے لیے ہم نے ان کو قرض دیا ہوتا ہے۔ اب جب ہم نے ان کو قرض دیا، وہ ہمیں سود دے رہے ہیں، فری منٹ فری SMS، اور یہ ہمارے لیے گناہ کا کام ہے۔ جہالت کی بنا پر ہم سود میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو اس کا میں ایک حل بنا دیتا ہوں کہ اگر آپ نے جائز کیش اکاؤنٹ بنانا ہے تو آپ وارد اور جائز کی سم پر نہ بنائیں، آپ زونگ کی سم پہ بنا لیں، ٹیلی نار کی سم پر بنا لیں، اس پر بھی بن جاتا ہے۔ میں نے زونگ کی سم پر یہ جائز کیش اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے، آپ کوئی فری منٹ فری SMS نہیں ملے گا، آپ سود سے بچ جائیں گے۔ تو اگر جائز اور وارد کی سم پر آپ نے یہ اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے، فوراً اس کو آپ بند کروائیں، اور آپ زونگ اور ٹیلی نار کی سم پر یہ اکاؤنٹ بنائیں تاکہ ہم سود کے گناہ سے بچیں۔ اگر آپ کہو جی میں تو نہ فری منٹ یوز کرتا ہوں نہ فری SMS یوز کرتا ہوں، لیکن آپ سودی معاہدے پر ایگریمنٹ کر چکے ہیں، یہ بھی گناہ کا کام ہے۔ اگر آپ وہ فری منٹ استعمال نہیں کر رہے، فری SMS استعمال نہیں کر رہے، پھر بھی ہم سود کے گناہ میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ تو غوث پاک نے فرمایا کہ تم جہالت کی بنا پر نیکی کو گناہ سمجھ رہے ہوتے ہو اور گناہ کو نیکی سمجھ رہے ہوتے ہو۔ پھر آپ نے فرمایا
کہ لوگوں کے لیے علم دین کے راستے میں رکاوٹ نہ بنو، جو لوگ علم حاصل کر رہے ہیں ان کی مدد کرو تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ علم حاصل کر سکے۔ اب جیسے کہ ہماری مسجد میں مدرسہ بھی چل رہا ہے اور دعوت اسلامی 5000 سے زیادہ مدرسے چلا رہی ہے، 6,95,000 اس وقت طالب علم زیر تعلیم ہیں۔ تو کہا جاتا ہے کہ اب جیسے پچھلے مہینے مسجد کا بل آیا 25,000 روپے، اور مسجد کی جو جھولی تھی وہ 2,500 روپے 3,200 روپے اتنے ہیں، تو آپ خود غور کریں کہ کس طرح سے نظام چلے گا۔ اب میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جو 20 روپے دیتے ہیں وہ 50 روپے دے دیں، کیونکہ مہنگائی بڑی بڑھ گئی ہے۔ جو 50 دیتے ہیں وہ 100 ڈال دیا کریں، جو 100 ڈالتے ہیں وہ 200 دے دیں، یعنی کہ اپنی تھوڑی رقم بڑھا دیں تاکہ علم حاصل کرنے میں جو بچے علم حاصل کر رہے ہیں اس میں رکاوٹ نہ بنے۔ اور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی پیاری نصیحت فرمائی، فرمایا کہ 3 کام ہیں جو تم نے مرتے دم تک جاری رکھنے ہیں۔ نمبر 1، ہر عمل شریعت کے مطابق ہو۔ نمبر 2، جن کاموں سے شریعت نے منع کیا ان سے باز رہو۔ اور تیسرا بڑی پیاری نصیحت کی، فرمایا کہ تقدیر پر راضی رہو۔ ہم غمگین پریشان رہتے ہیں، جو نعمتیں ہیں ان سے ہم خوش نہیں ہوتے، اور ہم دوسروں کو دیکھ دیکھ کر غمگین اور پریشان ہوتے رہتے ہیں۔ آپ ایک درسی کہانی ہے، ذرا غور سے سنیں، انشاءاللہ اس کا بڑا فائدہ ہوگا۔ کوا تھا، کوا بڑی خوشی زندگی گزار رہا تھا، بڑی خوشحال زندگی گزار رہا تھا، جہاں دل کرتا اڑتا اور جہاں دل کرتا رات کو خوشبودار درخت پہ آرام کرتا، جو چاہتا کھاتا، یوں اپنی لائف سے بڑا خوش تھا وہ۔ اچانک کوے کی نظر پڑ گئی کبوتر پر۔ کبوتر گورا چٹا، اس نے اپنے آپ کو دیکھا میں کالا سیاہ۔ اب یہ بڑا پریشان ہوا کہ کبوتر اتنا خوبصورت اور میں اتنا بدصورت کالا سیاہ۔ اب یہ روزانہ غمگین اور پریشان رہنے لگ پڑا کہ میں تو کالا ہوں، نہ اس کا کھانے کو دل کرتا، نہ اڑنے کو دل کرتا، نہ اس کو رات کو نیند آتی۔ کہاں بڑی خوشحال زندگی گزار رہا تھا، پریشان زندگی گزارنے لگ پڑا۔ کوا ایک دن کبوتر کے پاس گیا، کہنے لگا تم اپنی زندگی سے کتنے خوش ہو گے نا، کہ تم کتنے گورے چٹے کتنے خوبصورت ہو۔ کبوتر نے کہا کہاں، میں اپنی زندگی سے کہاں خوش ہوں، میرے سے زیادہ خوبصورت تو طوطا ہے، میرا تو ایک ہی کلر ہے، طوطے میں 2-3 کلر ہوتے ہیں۔ کوے نے کہا اچھا۔ کوا طوطے کے پاس گیا، طوطے سے کہا کہ تم اپنی زندگی سے تو بڑے خوش ہو گے، تم کتنے خوبصورت ہو، تمہارے 2-3 کلر ہیں۔ طوطے نے کہا کہاں، میں اپنی زندگی سے کہاں خوش ہوں، میرے تو صرف 2-3 ہی کلر ہیں، جا کے مور کو دیکھو، مور میں سینکڑوں کلر ہیں، میرے سے زیادہ مور خوبصورت ہے۔ اب کوا گیا، مور کیونکہ چڑیا گھر میں پنجرے میں بند ہوتا ہے، اب وہ کوا گیا چڑیا گھر اور مور سے کہا کہ تم تو اپنی زندگی سے بڑے خوش ہو گے، کتنے خوبصورت ہو، تمہارے کتنے زیادہ کلر ہیں۔ تو مور نے کہا کہ میں اپنی زندگی سے کہاں خوش ہوں، اس خوبصورتی نے تو مجھے جیل میں بند کروا دیا ہے، نہ میں اپنی مرضی سے کھا سکتا ہوں، نہ میں اپنی مرضی سے اڑ سکتا ہوں۔ کہتا ہے اس چڑیا گھر میں جتنے بھی پرندے ہیں سب کے سب خوبصورت پنجروں میں بند ہیں، اور تم اپنی مرضی سے اڑتے ہو، کھاتے ہو، پیتے ہو، جہاں دل کرتا ہے وہاں سوتے ہو۔ اب جا کر کوے کے 14 طبق روشن ہوئے کہ واقعی اس مور سے تو میں بہت زیادہ لاکھ درجے بہتر ہوں، کہ اپنی مرضی کا کھاتا ہوں، اپنی مرضی سے اڑتا ہوں، اپنی مرضی سے سوتا ہوں۔ تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں سیٹ کو فارچونر گاڑی میں جا رہا ہے، اور بھائی آپ کو کیا پتا، اس کو جا کر چیک کرو، پھر تمہیں پتا چلے گا کہ تم اس سے کئی لاکھ درجہ بہتر ہو۔ تو جو اللہ پاک نے نعمتیں دی، غوث پاک نے فرمایا اللہ کی تقدیر پر راضی رہو، جو تمہارے پاس ہے اس سے خوش ہو، اپنی لائف انجوائے کرو، یہ نہ دیکھو کہ اس کے پاس یہ ہے، اس کے پاس یہ ہے۔ اپنی جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ کوے کا بدصورت ہونا کہنے لگا میرے لیے کتنا بہتر ہے، نہ کوئی مجھے قید کرتا ہے، نہ پنجرے میں ڈالتا ہے، نہ کوئی میرا شکار کرتا ہے۔ جتنے خوبصورت پرندے ہیں ان کو قید میں ڈال دیا جاتا ہے، ان کا شکار کیا جاتا ہے، ان کا پنجرے میں بند کر دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جس حال میں رکھا ہے وہ ہمارے لیے 100% درست ہے، وہ ہماری لائف کے لیے بیسٹ ہے۔ اپنی لائف انجوائے کریں، غمگین اور پریشان نہ رہیں کہ یہ کیوں، تو وہ فلاں اس کے پاس یہ ہے، اس کے پاس یہ ہے، بھائی میرے پاس جو ہے وہ بھی بڑا کچھ ہے۔ تو غوث پاک نے بڑی پیاری نصیحت کی۔ تو میرے محترم اسلامی بھائیوں، ہم اپنے سے اوپر والے کو دنیاوی معاملات میں حضور نے فرمایا نیچے والے کو دیکھو، اوپر والے کو نہ دیکھو۔ نیکیوں کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو۔ میں تو صرف 5 نمازیں پڑھتا ہوں، فلاں تو تہجد بھی پڑھتا ہے، میں تو صرف روزانہ ہفتے میں 1 بار قرآن پڑھتا ہوں، یہ روزانہ قرآن پڑھتا ہے۔ نیکیوں میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ